حرم شریف میں ایک امام صاحب نے تقریر کی، آخری جمعہ وہ اس پہ پڑھتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے سنت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ جب جانے لگے میں راستے میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا شیخ آپ امام مرکز ہیں، کعبہ شریف کل عالم کے مسلمانوں کا محور ایمان و عمل ہے، اور خلاف واقعہ خطبہ آپ نے دیا ہے۔ پہلا امام حدیث کا اس حرمین شریفین کا وہ مالک ہے امام دار الہجرہ، اور اس نے موطا کے اندر 6 شوال کا انکار نہیں کیا بلکہ اس کو بدعت کہا ہے، اور علماء کو نصیحت کی کہ اس بدعت سے امت کو بچاؤ۔ تو میں نے کہا آپ نے خطبے میں صرف حنفیوں کو نشانہ بنایا؟ امامان جلیلان امام المغارب والمشارق متفقان علی ترک ھذا العمل، کہنے لگے عفوا، چلا گیا۔ عالم ہے بڑے، اگلے جمعے کو وضاحت کر لی، میں تو آ چکا تھا، ساتھیوں نے بتایا کہ مکمل تقریر اس پر کی۔ ارے رسیلے لکھتے ہیں، 2-4 صفحے ادھر ادھر کر کے رسیلے، رسیلے ٹکو پکو۔ اس نے رد کیا، وہ یہ رد نہیں ہے، وہ ردودہ، یہ رد نہیں ہے۔ شیعہ اذان میں ابوبکر عمر عثمان کو گالی دیتے تو یہ رد ہو رہا ہے، اور بریلوی تمام علماء دیوبند کی تکفیر کر رہے ہیں تو یہ کوئی رد ہے، اور غیر مقلدوں نے انوار الباری کا رد کیا ہے، ظلمات بعض و فوق بعض، تو یہ کوئی رد ہے۔ ہر رسیلے کو رد نہیں کہتے ہیں، جو میرا دعویٰ ہے وہ اب بھی ثابت ہے کہ حدیث متروک ہے قرن اول میں، حدیث کے ترک پر اتفاق ہے ابو حنیفہ اور مالک کا، اور الگ تحقیق فقہ حنفی میں 6 شوال نہیں ہے، منع ہے۔ اب بھی میرے دعوی قائم ہے الحمدللہ۔ یہ کہنا کہ حدیث میں ہے، یہ اہل حدیث تو کہہ سکتے ہیں، تقلید و اجتہاد کے اہل کبھی بھی یہ باتیں نہیں کرتے۔ حدیث پر جب قرن اول میں عمل نہ ہو اور اس کے خلاف محدثین کھڑے ہو جائے، اس کو حدیث کہنا بھی مشکل ہے۔ باقی صحیح مسلم کے اندر ہونے کا جواب احسن المقال میں دے چکا ہوں۔ والصحیح مسلم ملعان من الشیعہ، تدریب میں ایسے 2-4 سطر آگے پیچھے کر کے، خدا کی قسم ان کو رد کے سلیقے کے ابجد کا پتہ نہیں، رد ہوتا کیا ہے۔ چند دن پہلے ہمارا ایک مخلص ساتھی ہے، بہت نیک، لیکن عوام جتنے بھی مخلص ہوتے ہیں کم عقل ہوتے ہیں، اس نے مجھے کہا کہ ایک بریلوی نے آپ کا رد کیا ہے۔ میں نے کہا کون سی کتاب کا؟ کہا احسن التسنیم کا۔ میں نے کہا چشم ماں روشن دل ماشاد، 18 صفحے آ گئے، مجھے لے کے آئے، بہت خطرناک رد کیا ہے۔ 8 صفحے میں مجھے گالیاں ہیں، 10 صفحے میں ہمارے بزرگوں کو گالیاں ہیں۔ میں جمعے کے بعد لیٹے لیٹے میں نے مکمل رسالہ دیکھ لیا۔ 2-4 دن جب گزر گئے، مجھے کہتے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جلدی لاؤ، دیر نہ کرو۔ وہ یہاں آیا 8-10 ساتھیوں سمیت۔ میں نے کہا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا رسالہ پڑھا ہے، اور مجھے اللہ سے توقع ہے، امید ہے، رحمت ہے کہ اگر آپ کے لیے ہدایت مقدر ہو تو شاید جہنم کی آگ سے آپ بچ جائیں، لیکن مجھے آپ سے 2 شکایت ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے میرے رسالے کا رد نہیں کیا ہے، دوسرا یہ کہ میں نے جو باتیں اس میں کہی ہے ان باتوں کو ٹچ نہیں کیا ہے آپ۔ میں نے کہا رد کے طریقے دنیا میں 2 ہے، تیسرا طریقہ نہیں ہے۔ یا تو جو دلائل میں نے دی ہے کہ بریلویوں کا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جعلی ہے، من گڑت ہے، بناوٹی ہے، پیغمبر نے نہ سنا ہے نہ کہا ہے، صحابہ نے نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے، تابعین۔ تو میں نے کہا اس کا ان 18 صفحات میں کوئی ایک جگہ نکالو، کس جگہ آپ نے ثبوت کیا ہے؟ میرے دلائل اپنی جگہ ہٹا لیں۔ دوسرا طریقہ رد کرنے کا یہ ہے کہ آپ میرے دلائل سے قوی دلائل پیش کریں کہ آپ نے کمزور مواطن سے کام لیا ہے، اور قوی مسئلہ یہ ہے۔ تو نہ تو میرے مآخذ کی تقلید کی آپ نے، اور نہ اس سے برتر دلائل قائم کی
تو میں نے کہا مجھے آپ کے رد سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو کہنے لگا کہ میں اتنا عالم نہیں ہوں. میں نے کہا اتنے عالم تو ہے کہ دوزخ چلے جائے، کوشش کرو جنت چلے جاؤ. میں نے کہا اب آپ میرے مہمان ہیں کہ بات ختم ہو گئی، میں ایک گزارش کرتا ہوں اس کو غور سے سن لیں. میں نے کہا جب میں نے یہ بات کہی کہ اہل سنت کے قوانین کے مطابق الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود و سلام نہیں ہے، تو اس کی دو دلیلیں پیش کی. ایک تو یہ کہ پیغمبر نے نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے، دوسرے کہ صحابہ و تابعین نے نہیں پڑھا. تو میں نے کہا اگر آپ میں ایمان ہو تو آپ نے کسی ایک بدعتی سے بھی یہ نہیں پوچھا کہ تم کس دلیل سے پڑھتے ہو، تو تم میرے پاس آئے، جانا تو ادھر تھا. تو کہنے لگا وہاں چلا جاؤں گا. وہ جو وہاں گیا ہے واپس نہیں آیا. احمد رضا بھی قبر سے اٹھ کے آئے، خدا کی قسم اس کو ثابت نہیں کر سکتے. کون ثابت کرے گا؟ غیر ثابت چیز. صلاۃ و سلام کی دلیل کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ علماء دیوبند اور ان کی کتاب ہے. صلاۃ و سلام جو بدعتی پڑھ رہے ہیں اس کا سب سے بڑا سہارا اور دلیل ہمارے مسلک کے لوگوں کی نااہلیت اور نالائکی. وہ ہل جاتے ہیں. میں تو 30 سال سے کہتا ہوں کہ ثابت نہیں ہے. کوئی قبری الواخور، قبر کا پجاری اپنے اندر غیرت لائے، لا کے دکھائے نا. کہاں ہے؟ کچھ راز بتا ہم کو بھی ہے چا کے گریباں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشاں. پتہ چل جائے گا ثابت کر. دایوان میں خوالی راماتی شدہ بزدلی یہ رمو آئے دا زمون کی دا میں ستاسو کتابوں نے سیدھی ہوئے تاسو نے غلط لکھائی تاسو نم تپوسو. مکہ مکرمہ میں ایک شیخ الحدیث نے مجھے کہا حضرت شیخ الحدیث نے فضائل درود میں لکھا ہے، اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا شیخ الحدیث سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں غلط کام کرتے تھے. میں نے کہا اب بتاؤ. نور العزا والے سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ نے فصل فی زیارت نبی میں جو الفاظ لکھے اس کو ثابت کر. جو شخص بھی دین کے خلاف کرے اس سے پوچھیں گے. اب یہ کوئی انصاف ہے کہ صرف بریلویوں سے پوچھ رہے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے جو بے احتیاطی کی ہے جس جگہ، اس کا ہم ساتھ نہیں ہیں. ہم تو حق کے ساتھ ہیں. اگر جو اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ وہ بطور نعت کے ہیں، بطور مدائح کے ہیں. نعت اور مدائح تو ہر زمان میں ہو سکتے ہیں، مگر صلاۃ و سلام سمجھنا ایک ایسے کلمات کو جس کا ثبوت خیر القرون میں نہیں، حاشا و کلا کہ میں اس کو کبھی بھی تسلیم کروں، بالکل نہیں مانتا. یہ تو ایک شیخ الحدیث ہے، ایسے 5 لاکھ اور آ جائے اور مجھے کہے کہ آپ اس کو مان لیں کیونکہ ہم بھی پڑھ چکے. میں کہتا ہوں آپ صحیح درود پڑھے، غلط چھوڑ دیں. جعلی کام سے آپ بھی توبہ کریں. ردو نہ کہی چیزن ردو نہ کہی. حالانکہ والدان کو سنبھال گا.